بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ جی آواز صحیح ہے؟ یہ اسکرین نظر آ رہا ہے آپ کو؟ چیپٹر مین لیسن دکھ رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک۔ الدرس الثالث، ثالث مطلب ہوتا ہے تھرڈ، ٹھیک ہے۔ یہ تھرڈ ہم لوگ یہ تھرڈ فورتھ ففتھ تیسرا چوتھا یہ سیکھیں گے انشاءاللہ اس کلاس میں کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پرٹیکولر وزن ہے، اس وزن میں بنایا جاتا ہے۔ وزن کیا ہے؟ فاعل، فاعل کے وزن میں بنتا ہے ثالثون، ٹھیک ہے۔ فاعل، ثالث، رابع، فاعل، خامس، فاعل، اس وزن میں بنتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انگلش میں شاید آرڈینل نمبر، ٹھیک ہے نا، آرڈینل نمبر کہتے ہیں، کارڈینل آرڈینل، عدد، ترتیبی، ترتیبی عدد اردو میں کہا جائے گا، عربی میں بھی۔ اچھا تھرڈ سبق کیا؟ اچھا کیا پڑھیں گے؟ احمد، احمد اور علی کے بیچ میں باتیں چل رہی ہے، کانورسیشن ہے، ٹھیک ہے، جدال چل رہا ہے۔ تو احمد، یہ صحیح ہے، صحیح لکھا ہے احمد، جی احمدو، بہت اچھا۔ احمد ممنوع من الصرف ہے، افعلو کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ احمد، احمد کہتا ہے، کیا کہتا ہے احمد؟ پڑھیے کیا کم کہہ رہا ہے۔ طالباً، کم طالباً فی فصلکم یا علیو، بہت اچھا۔ فی فصلکم، کم طالبا فی فصلکم، ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر دیر، کتنے کتنے شاگرد ہیں، فی فصلکم تمہارے کلاس میں، تم یعنی تمہارے یعنی تم سب کے کلاس میں، کم یا علی، یا آنے سے تنوین ہٹ جاتا ہے، یا آنے سے تنوین ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ یا علی، یا حامد، یا زید، یا استاذ، یا شیخ۔ اچھا تو کم طالباً فی فصلکم یا علی، اے علی تمہارے کلاس روم میں، یعنی تم سب کے کلاس روم میں کتنے شاگرد، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی پوچھے گا طالباً یہ منصوب کیوں ہے، کیا جواب دیں گے؟ کم کی وجہ سے، بہت اچھا، کم کے وجہ سے۔ کم تمیز، جب بھی آتا ہے تو کم کے بعد تمییز ہوتا ہے، بہت اچھا۔ تو طالباً یہ کیا ہے؟ یہ تمییز ہے، یہ تمییز ہے۔ مفرد نکرہ منصوب، مفرد نکرہ منصوب، مفرد نکرہ منصوب۔ کم کے بعد، کم مطلب ہوتا ہے ہاؤ مینی، ہاؤ مچ، تو کم کے بعد جب یہ ٹرم استعمال کریں گے، ہم کہیں گے ہاؤ مینی، کتنا، کتنی، تو اس کے بعد میں ایک ابہام رہتا ہے، انکلیئر کچھ رہتا ہے، کتنا کیا، کتنا ہے، کوئی کہتا ہے طالباً ہوتا ہی نہیں، تو کوئی پوچھتا کیا کتنا ہے تمہارے کلاس میں، کتنا کیا، کتنے ٹیبل، کتنے چیئرز، ٹھیک ہے۔ کم کرسیاً، کم مکتباً، نہیں کم طالباً، ٹھیک ہے۔ تو ایک تمیز ضرورت پڑتا ہے کم کے بعد میں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی وہ تمیز نہیں وہ محذوف بھی ہو سکتا ہے، ہڈن بھی ہو سکتا ہے، ضرورت نہیں پڑ سکتا۔ کم ریالن، جیسے کم دولارن، کم کم روبیتن، ٹھیک ہے۔ اس طرح کبھی کبھی اگر اماؤنٹ کرنسی ہو تو کرنسی کو چھپا دیا ہے، ضرورت نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ کم ریالن اس طرح ہوتا ہے، کم ریالن اس طرح کا سینٹنس آ چکا تھا۔ اچھا اس کو چھوڑ دیجیے، چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ تو کم کے بعد ایک ورڈ آئے گا جو تمیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو علی جواب دیتا ہے فی فصلینا، فی فصلینا، فی حرف جر، فصلی مضاف اسم مجرور، ٹھیک ہے۔ فی فصلینا ہمارے کلاس میں ہے، ان اور کلاس، دیر آر ہمارے کلاس میں کتنے شاگرد ہیں ہمارے کلاس میں؟ جی اربعۃ عشرہ طالباً، بہت اچھا، 14، 14، 4+1، ٹھیک ہے۔ تو 14 ہمارے کلاس میں 14 اسٹوڈنٹس ہیں۔ فی فصلنا 14 طالبا، in our class there are 14 students، فی فصلنا 14 طالبا، 14 طالبا۔ اچھا بتائیں اس میں مبتدا اور خبر کہاں ہے؟ فی فصلنا 14 طالبا، ہاں یہ چیلنجنگ کوشچن، مبتدا خبر کہاں ہے؟ فی فصلنا خبر ہے، بہت اچھا، فی فصلنا میں جو فی فصلی ہے یہ خبر ہو گیا، فی ٹھیک ہے، فصلنا، باجار مجرور خبر مقدم، مبتدا کہاں پر ہے؟ جی اربعۃ مبتدا ہو سکتا ہے، بہت اچھا، یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ عدد جو ہے نا یہ مبتدا ہے. اربعۃ عشرہ یہ مرکب ہے. عدد مرکب دو ورڈ کا کمبینیشن. اربعۃ عشرہ انڈیکیٹ یہ مانے 14 کا مانے آ رہا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ 14 ہے. فی فصلنا ہمارے کلاس میں 14 ہے. فی فصلنا ان آور کلاس دیر آر 14. تو یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا. ان آور کلاس دیر آر 14. ہمارے کلاس میں یہ مبتدا ہے یہ والا ہے 14. اربعۃ عشرہ ملا کے ہمارے کلاس میں 14 ہے. ٹھیک ہے لیکن 14 کیا؟ طالباً. ٹھیک ہے تو فی فصلی خبر ہو گیا, اربعۃ عشرہ مبتدا ہو گیا. طالباً کیا کام کر رہا ہے جملے میں؟ آبجیکٹ مفعول به. نہیں, فی فصلی نا ہمارے کلاس میں اربعۃ عشرہ ہمارے کلاس میں 14 ہے. 14 ہے تو یہ طالباً کیا کلیریفائی کر رہا ہے؟ 14 یہ جو مبتدا کو کلیریفائی کر رہا ہے. ہاں یہ جو کم کے بعد کیا ورڈ آیا تھا؟ تمیز. تمیز. ہاں یہ طالباً تمیز ہے. ٹھیک ہے کوئی پوچھے گا گرامیٹیکلی طالباً کیا تم کیا کہیں گے؟ تمیز. ٹھیک ہے گرامیٹیکلی طالباً کیا ہے؟ یہ تمیز ہے. ٹھیک ہے وہی کہنا چاہ رہے تھے. تو خیر فی فصلنا اربعۃ عشرہ طالباً ہمارے کلاس میں 14 شاگرد ہیں جو 14 اسٹوڈنٹس ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا تو اور اب سوال پیدا ہو, مبتدا تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو مرفوع ہے مبتدا کیا یہاں پہ؟ جی کیا مبتدا مرفوع ہے؟ آواز آ رہی ہے نا. مبتدا میں کیا کبھی ہم لوگ پڑھے مبتدا مرفوع کے منصوب بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی مبتدا منصوب یا مجرور ہوتا ہے, یا مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. کیا رول پڑھے ہم لوگ؟ مرفوع منصوب بھی ہو سکتا ہے. مبتدا کیا منصوب پڑھے ہیں ہم لوگ؟ یا مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے؟ وہ تو اسم ہوتا ہے نا, انا لگنے سے پھر مبتدا کہتے نہیں اس کو, وہ تو اسم و انا وغیرہ ہو جاتا ہے. لیکن مبتدا کے بارے میں کیا قاعدہ پڑھے؟ مبتدا از آلویز مرفوع. مرفوع. ہاں مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں پہ مبتدا دو ورڈ کا کمبینیشن ہے اربعۃ عشرہ. تو یہاں پتہ چلا کہ مبتدا تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, لیکن اربعۃ نمبر جو ہے یہ ہمیشہ فتح لیتا ہے. جو نمبر ہے نا 11 to 19, 11 to 19 یہ نمبر کا جو دو حصہ ہوتا ہے, ٹو پارٹس, دو جز ہے نمبر کا, وہ دونوں فتح لیتا ہے. اینڈ ہوتا ہے فتح پر. ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اربعۃ یہ یہاں پہ اربعۃ میں جو فتح ہے یہ یہ اس کو منصوب کہیں گے ہم؟ مبتدا منصوب ہے یا کچھ اور کہیں گے؟ مبنی. بہت اچھا مبنی کہیں گے, آنسر ہے. بارک اللہ فیک. صحیح. ٹھیک ہے تو اس لیے نا منصوب نہیں کہتے. ٹھیک ہے اس لیے اس کو اربعۃ عشرہ کو یہاں منصوب نہیں کہیں گے. ٹھیک کیونکہ یہ مبتدا ہے یہاں پہ. تو کوئی کہے گا اچھا فتح کیوں ہے؟ تو ہم کہیں گے فتح ہمیشہ رہے گا. اٹ ول آلویز بی فتح. یہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ فتح ہی رہے گا. اس کے پہلے فی لگا دے. اربعۃ عشرہ کے پہلے کیا لگا دیتے ہیں؟ فی. اگر آ جائے فی اربعۃ عشرہ. من لگا دے من اربعۃ عشرہ, ایسے ہی رہے گا, اربعۃ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ مبنی ہے. نمبر جو ہے نا وہ مبنی علی الفتح, فتح پر مبنی رہتا ہے. ٹھیک ہے نمبر از آلویز مبنی. نمبر جو ہے نا 11 to 19 میں جو دو کمپوننٹس ہے, دو حصہ ہے نمبر کا, وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. کس پر مبنی ہوتا ہے ہمیشہ؟ کیا اس میں ملے گا؟ فتح پر اینڈ ہوگا. یہ سمجھ میں آیا آپ لوگ کو؟ کلیئر. اسی لیے اس کو مرفوع نہیں اس لیے اس کو منصوب نہیں کہیں گے. لیکن دیکھیے گا منصوب, لیکن یہ ہم لوگ کہیں گے منصوب نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ فکسڈ ہے, ایسے ہی ہے. من آ جائے, انا آ جائے, فی آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی کوئی ڈاؤٹ یہاں پہ سمجھنے میں تو پوچھیے. سمجھ میں آیا؟ جی جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اور یہ مبتدا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے اور طالباً معدود ہے اور یہ تمیز بن کر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے
اور فی فصلی میں جو فی فصلینا میں فی فصلی یہ کیا ہے؟ خبر ہے، خبر خبر ہے۔ جار مجرور، جار مجرور خبر، اور فصلی مضاف ہے، نا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا اس کا انالیسس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فی فصلنا 14 طالبا، ہمارے کلاس میں 14 اسٹوڈنٹ ہیں، 14 اسٹوڈنٹس آر دیر، ٹھیک ہے، ان آور کلاس۔ احمد جواب دیتا ہے کہ الطلاب فی فصلنا اکثر، ٹھیک ہے، علی نے کہا ہمارے کلاس میں 14 اسٹوڈنٹ ہیں، 14، اور احمد کیا کہتا ہے جی، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ الطلاب فی فصلنا اکثر، In our class, there are more students. ہاں، الطلاب یعنی the students in our class، the students in our class، ٹھیک ہے، اسٹوڈینٹس فی فصلنا ہمارے کلاس میں اکثر یعنی زیادہ ہے، اور مور، the students in our class are more، یہاں پہ من بھی آئے گا، اکثر من فصلکم، اس طرح کا ورڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اکثر مطلب زیادہ ہے، لیکن من بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتائے تھے نا من کبھی کبھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ایکچولی من ہے لیکن بتانے کی ضرورت نہیں، مطلب انٹینشن سمجھ میں آ رہا ہے، کلیئر ہے؟ تمہارے کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے زیادہ ہمارے کلاس میں یہ ہے، ٹھیک ہے، اکثرو کے بعد من ایک آتا ہے لیکن من حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے، ناٹ نیسری، بس کہنا کافی اکثرو، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے من امپلائڈ ہوتا ہے، من میننگ ہے لیکن کسی سے کمپیئر کرے، لیکن ضروری نہیں من لکھنا، ٹھیک ہے۔ الطلاب فی فصلنا اکثر، the students in our class are more، ہمارے شاگرد ہمارے کلاس میں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے کلاس میں جو شاگرد ہیں ان سے زیادہ ہمارے کلاس میں، مطلب یہ ہے الطلاب فی فصلنا اکثر۔ تو احمد کہتا ہے کتنے ہیں بھائی اس میں؟ تو احمد کہتا ہے فیہ 19 طالبا، کتنا ہو گیا 19 طالبا مطلب 19. 19، صحیح، بہت اچھا، فیہ 19 طالبا، فیہ، ٹھیک ہے، یہ ہی سے مطلب کیا ہے؟ ہی مطلب As کلاس، firstly. ہاں یہ پلس فصل، ٹھیک ہے، فی مانے کلاس میں، یعنی ہمارے کلاس میں، ٹھیک ہے، فی مانے ان دا کلاس، یعنی اس میں، یعنی کلاس میں، فی، ٹھیک ہے، بہت اچھا، اور یہ پھر خبر ہے ہمارے کلاس میں 19 طالبا، ٹھیک ہے، فی یہ جار مجرور خبر، اور پھر یہ 19 مبتدا ہو گیا، پھر مبنی علی الفتح، فتح پر مبنی ہے، مطلب مبتدا کی نمبر فکس ہوتا ہے 11 to 19، اور طالباً تمیز ہے، طالباً کیا تمیز، تو فیہ 19، کوئی کہتا ہے صرف اتنا خاموش ہو جاتا کیا کر، فیہ 19 اس میں 14 ہے، ٹھیک ہے، صرف کوئی ایسے ہی کہتا تو پھر میننگ کلیئر نہیں رہتا، اس میں 14 کیا ہے، 14 میل اسٹوڈنٹ ہے، 14 فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، 14 ٹیبل ہے، 14 چیئر ہے، کیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مبتدا خبر ہونے کے بعد بھی کبھی کبھی کلیئرٹی نہیں رہتا ہے، مبتدا خبر، مبتدا بلو باکس خبر ہے، ریڈ باکس مبتدا ہے، لیکن کبھی کبھی مبتدا خبر ہونے کے بعد بھی کچھ ان کلیئر رہتا ہے، تو اس کو کلیئر کون کرے گا؟ تمیز۔ تمیز کرے گا، بہت اچھا، وہی طالباً تمیز ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، بہت اچھا، بارک اللہ فیک، صحیح، ٹھیک ہے، طالباً یہ تمیز ہے، مفرد منصوب نکرہ، ٹھیک ہے، تو احمد کہتا ہے ہمارے کلاس میں زیادہ ہیں، یعنی ان اٹ ہمارے کلاس میں کتنے ہیں، اس میں ہے 19 اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، اچھا، یا اس کے بعد کہتا ہے کیا آگے، احمد کہتا ہے یا علی، اے علی، ٹھیک ہے، اچھا، کیا پڑھیں گے اس کو، آپ میں سے بتائیے کیا پڑھیں گے اس کو؟ اسمو. مسمو، بہت اچھا، ٹھیک ہے، مسمو، مسمو طالبی الجدیدی، اس پارٹ کا صرف ترجمہ کیا ہوگا، صرف اس پارٹ کا ٹرانسلیشن، مسمو طالب الجدیدی، What is the name of new student? بہت اچھا، what is the name of the new student، نئے شاگرد کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو مسمو ما ہے ملا کے مسمو، what is the name، اسم مضاف ہے، اب طالبی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مضاف الیہ، اس لیے کیا ہے، مجرور ہے، اب طالبی، الجدیدی مجرور کیوں ہے، کیا ریزن ہے جدیدی کا مجرور ہونے کا؟ Not نعت ہے، اس کا نعت ہے، اب طالبی کا نعت ہے، ٹھیک Talib. ہے، بہت اچھا، مسمو طالب الجدیدی، نئے اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے، اب آگے دیکھیے کیا ہے، الذی، یعنی کہ اسٹوڈنٹ جو، الذی سے مراد کیا ہے، اسٹوڈنٹ جو، مسمو طالب الجدید الذی، نئے شاگرد کا نام کیا ہے جو،
ٹھیک ہے. جو جا امسی, ٹھیک ہے. جا امسی کا مطلب کیا ہوگا؟ came یہ نیا yesterday. ورڈ ہے. ہاں تو جا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہی کیم. یہ نیا ورڈ, یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف کیا ہے؟ یہ جا fail. fail, فعل ہے. ہی کیم کا میننگ آ گیا, ٹھیک ہے. وہ آیا. جا کیا ہے؟ وہ آیا. جا ٹھیک ہے. جا مطلب ہوتا ہے وہ آیا. ہم اس کا گردان کر سکتے ہیں, جا 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 اتنا تک کر سکتے ہیں. جا آتا, جا وہ آیا, جا وہ دونوں آئے, جا وہ سب آئے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میننگ کیا ہو رہا ہے کہ ما اسمو یعنی مسم الطالب الجدیدی, نئے اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے؟ یعنی کون سا نیا اسٹوڈنٹ؟ بہت سارے نئے اسٹوڈنٹ ہیں بھائی, لیکن کون سا نیا اسٹوڈنٹ؟ الذی, Okay. جو کیا ترجمہ کریں گے؟ امسی مطلب یسٹرڈے. Who came yesterday. Who came yesterday, صحیح. What is the name of the new student who came yesterday? ٹھیک ہے. نئے اسٹوڈنٹ, نیا اسٹوڈنٹ جو کل آیا, اس کا نام کیا ہے؟ یہ میننگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. الذی یعنی کہ جو, الذی کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ جو میننگ, الطالب الجدید الذی, نئے اسٹوڈنٹ کا نام جو, ٹھیک ہے. جا مطلب ہوتا ہے ہی کیم, وہ آیا. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں کہیں گے اردو میں کہ مسب الطالب الجدید الذی, نئے اسٹوڈنٹ کا نام جو وہ آیا. پھر یہ بار بار ایسا نہیں کہیں گے, جو وہ آیا. جا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آیا یا ہی کیم. ایسا نہیں کہیں گے کہ جو وہ آیا, نہیں, سیدھا سیدھی کیا ترجمہ کریں گے؟ جو آیا. انگلش میں ہوگا who he came, نہیں, کیا ترجمہ کریں گے؟ سیدھا سیدھی نارملی یہ ہی کو ریپیٹ نہیں کریں گے, who came, بس اتنا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. الذی, جا مطلب وہ, الذی مطلب جو وہ آیا, نہیں, جو آیا بس. انگلش میں ہوگا who he came, نہیں, یہ پورا لٹرل, پورا لغوی ترجمہ, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو الذی جا مطلب who came, جو آیا بس. ٹھیک ہے. جو وہ آیا, وہ بھی تو ہے اس کے اندر میں فاعل مستتر. ٹھیک ہے. وہ پھر وہ ترجمہ میں پھر وہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. سیدھا سیدھی کیا آئے گا؟ وہ آیا بس, جو آیا. الذی جو, جا مطلب آیا. امسی یسٹرڈے, امسی کیا ہے جملے میں؟ کیا رول ہے جملے میں امسی کا؟ کیا بتا رہا ہے؟ یہ میننگ کیا ہے امسی کا؟ Time yesterday. یسٹرڈے. Time, ٹھیک ہے. it's تو ٹائم giving بتانے time. والا ورڈ کیا کہتے ہیں جو ٹائم انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ sir, ظرف. ظرف کہتے ہیں. صحیح. ظرف زمان. ظرف, ظرف زمان. بہت اچھا. ظرف زمان, یہ ظرف زمان ہے. ظرف زمان, ظرف مکان. یہاں پہ ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایک ٹائم ہوتا ہے مضاف. ہاں. جو یہاں پہ جا جو ہے نا, یہ ایکشن ہوا. وہ ایکشن کب ہوا وہ بتا رہا ہے امسی. تو امسی ظرف ہے. ٹھیک ہے. یسٹرڈے. ٹھیک ہے. جو آیا. لیکن امسی ظرف کے بارے میں پتا ہے ہم لوگ کی, منصوب ہوتا ہے ظرف, ہے نا. لیکن کیا یہ منصوب ہے؟ ٹھیک ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ منصوب, اس کو مجرور کہیں گے یا مبنی کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ mabni, مبنی کہیں گے. ہاں, کیونکہ ظرف منصوب ہوتا ہے, یاد رکھیے. لیکن کچھ ظرف مبنی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو جائے وہ امسی رہے, کسرہ وہ ایسے. لیکن اکثر ظرف وہ آپ کو دیکھے گا وہ مبنی ہوتا ہے, سوری مطلب منصوب ہوتا ہے. لیکن کچھ ظرف مبنی بھی ہوتا ہے, فکسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو امسی کو مجرور نہیں کہیں گے. امسی از آلویز امسی. امسی از آلویز امسی. امسی ہمیشہ امسی رہے گا. ٹھیک ہے. امسی مطلب کل. ٹھیک ہے. کل آنے والا کل کو کیا کہتے ہیں؟ ٹمارو کے لیے کیا ورڈ ہے؟ غدن. 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 ٹھیک ہے. غدن مانے کل, آنے والا کل ہوا. اور امسی گزشتہ کل, یعنی کل جو گزر چکا. پرسوں کے لیے کیا ورڈ ہوگا؟ ڈے آفٹر ٹمارو کے لیے کیا کہیں گے؟ بعد غدن. بہت اچھا. بعدا ایسے آ جائے گا, بعدا غدن. ٹھیک ہے. یہ مجرور ہو جائے گا, بعدا غدن. ٹھیک ہے. اس طریقے سے. اچھا. جا امسی, تو امسی یہاں پہ ظرف کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ظرف جو ہوتا ہے وہ منصوب بن کر کے آتا ہے. لیکن کچھ منصوب ہوگا تو فتح دکھے گا, فتح دکھے گا. لیکن کچھ ہوتا ہے ظرف جو مبنی ہوتا ہے.
वो मबनी हो सकता है, वो कसरा पर मबनी है, कसरा ही हमेशा दिखता है, ठीक है। लेकिन टेक्निकली ग्रामर के एतबार से इसको कहेंगे क्या, ये मबनी है, ये मंसूब है, यानी मंसूब के जगह पर है, लेकिन इसकी अलामत नहीं है मंसूब की कोई, क्योंकि ये मजरूर, ये मबनी है, ठीक है। लेकिन है ये ग्रामेटिकली कहेंगे ये ज़र्फ है तो मंसूब है, ठीक है। या फी महली नस्बिन, नस्ब मंसूब के जगह पर है, ठीक है। लेकिन मंसूब की अलामत क्या है, कसरा नहीं, ये मबनी, मंसूब की मबनी है इसलिए कोई अलामत नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बस इतने, एक लाइन और कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि क्या नाम है नए शागिर्द का जो आया कल, ठीक है। क्या नाम है उस नए शागिर्द का जो कल आया, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्टूडेंट हु केम यस्टरडे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है तो अली कहता है क्या, इस्मुहु, इसको क्या पढ़ेंगे, उसामतुन, सही है, इस्मुहु उसामतुन, उसामतु। उसामतु। बहुत अच्छा, उसामतु होगा ये। क्या रीजन है ये, एकदम ये तनवीन नहीं लिया, क्या रीजन है। कुछ जो प्रॉपर नाउन्स विद एंडिंग विद था मरबूता। बहुत अच्छा, ये फेमिनिन है, लेकिन ये फेमिनिन क्या है, लफ्जी मुअन्नस है ये, बस जस्ट बाय द लुक्स ऑफ इट, लफ्जन लफ्ज के एतबार से मुअन्नस है, लेकिन मीनिंग के एतबार से ये मुज़क्कर है, ठीक है। तो ये कायदा हम लोग पढ़े हैं, जो मुअन्नस नाम होते हैं, अरबी जो मुअन्नस नाम होते हैं या मुअन्नस जैसे दिखते हैं, वो क्या होता है, वो ममनू मिन सर्फ होता है, ठीक है। तो उसामतु ये मुअन्नस जैसा दिख रहा है, लेकिन इस्तेमाल तो मुज़क्कर के लिए होता है, लेकिन क्योंकि मुअन्नस जैसा दिख रहा है, मुअन्नस की अलामत है इसमें, तो इसलिए इसको मुअन्नस का लफ्ज ले रहा है, दिखने में मुअन्नस है तो मुअन्नस, मुअन्नस अलम प्रॉपर नाउन्स का कायदा इसमें अप्लाई किया जाएगा, लागू होगा, ठीक है। इवन इफ ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है, दिख तो रहा है मुअन्नस, इसलिए मुअन्नस का कायदा उसमें अप्लाई किया जाएगा। इसमुहु उसामा, तो उसका नाम क्या है, उसामा है, उसका नाम उसामा है, ठीक है। तो इतना ही तक हम लोग करते हैं इंशाल्लाह, इसको फिर हम लोग बाद में नेक्स्ट वीक जब क्लास करेंगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और जो एक्सरसाइज है अन्ना का लाकिन्ना का, वो अगर आप लोग नहीं किए वो कर लीजिएगा, वो तो आज ही कराएं, उसको कर लीजिएगा, और प्रीवियस होमवर्क जितना है वो सब भी करके ग्रुप पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ समझ में अगर ना आए कभी, तो ग्रुप ऑलवेज ओपन है, तो आप लोग आराम से अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, कन्फ्यूजन कुछ हो रहा है तो पोस्ट कर सकते हैं, या कुरान पढ़ते पढ़ते कभी आप लोगों को कुछ समझ में अगर नहीं आता है मरफू मंसूब ऐसा क्यों है, वो सब भी आप लोग यहाँ पे ग्रुप में डाल सकते हैं। इसमें सबका फायदा होगा, बताने वाले मेरा ही फायदा होगा इंशाल्लाह, और बाकी सब जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे पढ़ेंगे, उन सबका भी फायदा होगा। इसीलिए कोई सवाल हो तो बेझिझक कर लिया करिए, ठीक है। और होमवर्क जरूर कीजिएगा। और इसका जो की है, की बुक पता है ना आपको, हर चैप्टर के बाद में एक की बुक है, की फैक्ट्स है, ठीक है। उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कलीद उर्दू में कहते हैं, उर्दू कलीद, वो हर बुक का अलग अलग अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको कलीद या नोट, उर्दू नोट्स देख लीजिएगा या इंग्लिश नोट्स देख लीजिएगा, या एक और हम नोट्स शेयर किए थे, ऊपर जाइएगा टेलीग्राम में, बुक 2 शुरू होने के पहले या उसी वक्त एक क्लास पहले, बुक 2 के शुरू होने के पहले LQM करके एक नोट्स दिया हुआ था, वो सब भी आप रेफर कर सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट का अन्ना या लाकिन्ना या जो भी हम लोग करें इंशाल्लाह वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बस इतना ही करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम लोग अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।